बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ بات حدیث کی 20 کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطیر، کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے دل نرمی اور لطافت میں پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس گفتگو میں جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ بات یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کی شخصیت، ایک بندہ مومن کا رویہ، ایک بندہ مومن کا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ یہ تعبیر کہ اس کا دل پرندوں کی مانند نرم اور پرندوں کی مانند لطیف اور پرندوں کی مانند حساس اور پرندوں کی مانند خشونت اور سختی اور درشتگی سے دور ہوتا ہے، یہ تعبیر اصل میں اس رویے، اس مزاج کی منظر کشی کر رہی ہے۔ اس روایت کو ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنے غور و فکر کا بھی موضوع بنایا، اور آپ نے اس کی وضاحت میں بہت خوبصورت اور باکمال الفاظ لکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے دل نرمی اور لطافت میں پرندوں کی مانند ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ یہی دل ہیں جنہیں خدا کی یاد دہانی کرائی جائے تو اس کے حضور میں پیشی کے اندیشے سے لرزاں اور ترساں ہو جاتے ہیں۔ یعنی بندہ مومن کی جو نشانی ہے وہ اصل میں اس کا یہی رویہ اور یہی مزاج ہے، اس لیے کہ جس وقت یہ مزاج اور رویہ اس کے اندر ہوگا اور اسے تب خدا کی یاد دہانی کرائی جائے گی تو پھر ہی وہ خدا کے حضور میں پیشی کے تصور اور اندیشے سے لرزاں اور ترساں ہو جائے گا۔ اسے قرآن سنایا جائے تو آنسو بن کر بہہ نکلے گا، پیغمبر کو دیکھ لیں تو سراپا اطاعت بن جائے، اور انسانوں کی طرف متوجہ ہوں تو مجسم شفقت اور محبت ہو کر ان سے متعلق ہر حق کو انصاف کے ساتھ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر احسان کے جذبے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت اسی نرمی، لطافت اور خدا ترسی کا صلہ ہے۔ سختی، درشتی، خشونت اور کساوت اس کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کا بہترین نمونہ خود آپ کی ذات والا صفات تھی۔ یہ نمونہ آپ کے ماننے والوں میں سے ہر شخص کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اسی کی پیروی جنت کی ضمانت ہے۔ آپ اگر غور کریں تو مسلم معاشروں میں خصوصاً جس چیز کی آپ کو سب سے زیادہ کمی نظر آئے گی وہ یہی ہے کہ ہمارے رویے، ہمارے مزاج، ہمارے برتنے کے طریقے، ہمارے گفتگو کے اطوار، ہمارے میل جول کے آداب، اس سب میں جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ ہم دل کی نرمی اور لطافت کو کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ مذہبی لوگوں کے مابین دیکھیں، وہ جس وقت اپنے علمی اختلافات کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے الفاظ کے اندر ایک شدت، ایک نفرت، ایک دشمنی، ایک مخاصمت، ایک ایسا رویہ جھلک رہا ہوتا ہے کہ جس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی خیر خواہی، کسی کے بارے میں یہ اندیشہ کہ وہ غلطی میں مبتلا ہے، اس کے اپنے اندر وہ متاع درد و سوز کہ ہم اس کی اصلاح کریں اور اس کو اس کی غلط بات سے بچائیں، اس کے بجائے ایک بالکل دوسرا رویہ ہے جو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ معاملہ مذہب کی دنیا میں ہے، یہی معاملہ آپ آئیں جو سیاست کی دنیا میں ہے۔ ایک جماعت کے لوگ ہیں، ان کی اختلاف ہیں دوسری جماعت کے لوگوں کے ساتھ، تو جس طریقے سے وہ ان کو پکارتے ہیں، جس طریقے سے ان کو وہ القابات سے نوازتے ہیں، جیسے وہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جیسے وہ ان کی نجی گھریلو زندگی اور ان کی وہ حساسیتیں کہ جب ان کو یہ کہا جائے تو ان کو اچھا نہ محسوس ہو، ان کو وہ چھیڑتے ہیں، پکارتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ یہی معاملہ آپ دیکھیں تو دفتروں کے اندر ہے، سیاست بازی ہے تو گروپ بندی بنی ہوئی ہے، تو ایک گروپ کے لوگ
دوسروں کو زج کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے اسی طرح کے مزاج اور رویے ہیں جن کو اپناتے ہیں۔ یہی معاملہ آپ دیکھیں سب سے بڑھ کے گھروں میں ہے، ساسوں کو دیکھیں، بہوؤں کے ساتھ، اسی طریقے سے بھائیوں کے اندر تک یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز اصل میں آپ کو جنت میں لے کر جا سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بندہ مومن کے وہ اخلاق ہیں اور بندہ مومن کا وہ رویہ اور مزاج ہے جو اگر اس کے دل کے اندر نرمی اور لطافت کو پیدا کرتے، وہ نرمی اور لطافت جو پرندوں کے اندر ہوتی ہے، تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اس کی عبادات کرتے ہیں۔ عبادت کی اصل وہی جذبہ عبودیت ہے کہ ہم خدا کے غلام اور بندے ہیں۔ تو خدا کے غلام اور بندے بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رویوں، اپنے مزاجوں میں اسی چیز کو ڈھالیں کہ خدا کی مخلوق بھی ہم سے خوش ہو، ناراض نہ ہو۔ تو جس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے عبادات کے ساتھ ساتھ، وہ رمضان کے اندر رویوں کی اصلاح، مزاج کی اصلاح، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ تمام لوگ جن کے ساتھ ہم سختی سے پیش آئے، جن کے ساتھ ہم نے کوئی تیز زبان استعمال کی، جن کے ساتھ کوئی مخاصمت کا رویہ اپنا لیا، ان کے سامنے بھی پیش ہوں اسی جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ ہم مسجدوں کو دوڑتے ہیں، ان کے گھروں کو بھی جائیں، ان سے بھی ملیں، انہیں بھی گلے لگائیں، اور ان سے بھی یہ کہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بات ہے کہ جنت کی ضمانت کیا ہے، جنت کی ضمانت اچھے اخلاق ہے، اچھا دل ہے، اچھا رویہ، اچھا مزاج ہے۔ اور یہ رویہ اور مزاج یوں نہیں ہو سکتا کہ محض خدا کے معاملے میں ہو، جب خدا کے معاملے میں ہوگا تو خدا کی مخلوق کے معاملے میں بھی ہوگا۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے مجھ سمیت کہ ہم سے اگر کبھی زندگی میں کسی شخص کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ ہو، کوئی جملہ سخت نکل گیا ہو، کسی کی ذات کے اوپر ہم نے کوئی چیز زیر بحث لائی ہو، کہیں علمی مکالمے اور گفتگو کے اندر بات اس سے آگے بڑھ گئی ہو، تو ہم سب ان لوگوں سے دست بستہ معافی بھی مانگیں، اپنے رویوں اور اپنے مزاجوں کی اصلاح بھی کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پلے باندھ لیں کہ اگر ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور اس عالم کے پروردگار سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہماری زبان، ہماری گفتگو، ہمارے رویے، ہمارے مزاجوں میں سختی، کساوت، درستی اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ انتقام اور مخاصمت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ نرمی، لطافت، شفقت، محبت، الفت، تحابب، یہ جذبے ہیں جو ہماری زندگیوں میں پروان چڑھنے چاہیے۔